بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین چلیے آج چلتے ہیں ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا دور۔ تو یہ زمانہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قبطی یعنی یہ مصری اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے غصے سے قبطی کو شکایت کی۔ موسیٰ نے اسے ایک مکہ لگایا جس سے قبطی مر گیا۔ شکایت ہے یہ تو قرآن سورہ 128 القسم آیت نمبر یہ 15 میں ہے۔ شکایت ہے کوئی یہ بھی بول رہے تھے کہ وہ مار رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے گئے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ بڑے ظالم قسم کے تھے، تو ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سینا کا ریگستان پار کرتے ہوئے مدین شہر پہنچ گئے۔ یہ ڈر کی وجہ سے جو ہے موسیٰ نبی تو اور لوگوں سے ان لوگوں کے اندر ڈر خوف اتنا ہوتا نہیں ہے۔ ڈر خوف جو ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ ذہن میں بات ڈالتا ہے انبیاء اکرام کو۔ تورات کی کتاب یہ میں ہے، تورات کی کتاب جو ہے اس میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے طلب کیا، جس کی وجہ سے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ وہ فرعون کا آفیشیل بندہ تھا خاص، جس نے وہ مار رہا تھا جو قبطی کو۔ تو مدین میں ایک کنویں کے پاس وہ ٹھہر گئے جہاں چروائے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے لاتے تھے۔ تو وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، اور یہ دونوں جو ہے وہ کسی خاص اچھے گھر سے لگ رہی تھی۔ تو ایسا وہ لگا اور وہ ایک کنارے ہٹ گئی اور باقی جو ہے پانی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں پہلے پلاؤں گا، میں پہلے پلاؤں گا بکریوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ سب کو ہٹائے، آگے بڑھے، بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے ان میں سے ایک لڑکی ایک جو ہے وہ شرماتے ہوئے آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین کے وہ گھر گئے، وہ شریف انسان کے گھر گئے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ دونوں بیٹیاں بھی تھی جو تھی وہ تھوڑا سا پردے نسی بھی تھی اوروں کے مقابلے، اور اچھے سے دیکھ کے بھی لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ واقعے میں شریف گھر کے ہیں اور شریف عورت ہے۔ تو لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، جو یہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو خیال ہے کچھ علماء کا اس میں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے لڑکی کے باپ دوبارہ وہ خوش کر کے کھڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی ان کو سنا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہماری 8 سال خدمت کرو تو ہم اس کے بدلے میں ایک لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے، اور اگر تم پورے 10 سال رہو تو تمہاری طرف سے ہوگا۔ تو یہ سورہ القسم میں آیا نمبر 24 سے لے کے 29 تک۔ تو خدمت کا زمانہ پورا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے کہ طوبہ نام کی گھاٹی میں طور نام کی پہاڑی پر آگ جلتے دیکھی۔ تو سردی بھی اس ٹائم میں سردی بھی تھا، تو دیکھا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں اور راستے بھی معلوم ہو جو کر لوں گا۔ تو بیوی کو وہیں چھوڑ کر وہ آگے گئے تو آواز سنائی پڑی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو جس کو قرآن میں اللہ نے سورہ 20 میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 11 سے 14 فرمایا، یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں اس میں کام جاتا ہوں میں واقعے میں۔ تو اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ علیہ السلام میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو پاک گھاٹی طوبہ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے یعنی نبی بنایا ہے۔ تو سن جو کچھ وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لیے تو میری ہی عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ اسی کے ساتھ وہ حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں
جو زمین پر بڑا فساد مچائے ہوئے ہیں تو اس کو اللہ سے ڈرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے تاکہ وہ میری مدد کرے، تو اللہ نے ان کی سفارش قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اللہ نے۔ اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نو جو ہے معجزے دیے، جن کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح سے ہوا ہے۔ سورہ 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا کی تھی۔ تو ان نشانیوں کی تفصیل جو ہے وہ ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح سے کیا گیا ہے جو کہ سورہ 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 133 میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا۔ کتنی ہی نشانیاں الگ الگ کر کے بھیجی، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور وہ تھے کہ مجرم لوگ۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت نعمتیں بھی دی ہیں اور ان کو اتنا عذاب بھی دکھا کے ڈرایا، لیکن یہ سرکش لوگ تھے ایک دم۔ اس آیت میں 5 معجزے کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ تو وہ معجزہ کیا ہے؟ موسلادھار بارش، بہت تیز ہوا اور سمندر میں اٹھنے والی تیز لہروں کو طوفان کہتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں جس بارش کا ذکر ہے وہ اتنی تیز تھی کہ نیل ندی میں خوفناک باڑھ آ گئی اور سارے کھیت اور جانور پانی میں ڈوب گئے۔ یا اللہ، مصر میں بہت بڑی تباہی اور جو آفت آ گئی، ہر طرف موت کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ تو دوسرا جو ہے وہ تھا ٹڈی۔ اللہ نے مصریوں پر ٹڈی دل بھیج دیا جنہوں نے کوئی بھی ہریالی نہیں چھوڑی، سب کچھ چٹ کر گئے اور برباد کر گئے۔ تو جوئیں جو ہے یہ قرآن میں کمل لفظ آیا ہے جو زیادہ تر آدمی انسانوں کے سر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے آدمی مختلف قسم کے دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوئیں ابھی بھی ہم لوگ گاؤں میں دیکھیں گے تو جوئیں بہت زیادہ سر پہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس جوئیں کے، بس خاص کر کے عورتوں کے سر میں بہت زیادہ، جن کے بڑے بال ہوتے ہیں ان کے، عورتوں کے۔ مینڈک کہتے ہیں کہ یہ مینڈک چوتھا نمبر پہ ہے مینڈک، کہ مصر میں اتنے زیادہ مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ ہر جگہ پر دکھائی دینے لگے، جن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 5واں نمبر پہ خون ہے، کہتے ہیں کہ نیل ندی سے پانی نکالتے وقت وہ خون بن جاتا تھا، تو اسی طرح وہ کوئی اور پانی پیتے تو وہ بھی خون بن جاتا۔ تو یہ سب جو ہے مصر کے لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا تاکہ یہ لوگ جو ہے نا سچا راستہ اختیار کریں اور کفر سے باز رہیں۔ باقی معجزے کا ذکر الگ الگ جگہ پر قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ آسا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا آسا، لاٹھی، یعنی کہ لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس سے وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، مگر ان کو علم نہیں تھا کہ اس میں بھی اتنا معجزہ ہے۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالتے تو وہ خوفناک سانپ بن جاتا اور جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو کھا جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو قرآن میں یہ سورہ 20 میں توحا میں آیت نمبر 17 سے 21 میں آئے، اے موسیٰ یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتا جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکالتے ہوں۔ تو اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو اس نے ڈال دیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ کہا اسے پکڑ لو، اس کو پکڑ لو اور اس سے ڈرو نہیں، تو ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو یہ دوسرا نمبر جو تھا، یہ عہد بیضا تھا، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو اس سے سورج کی طرح کرنیں نکلتی، جس کی بات جو ہے نا قرآن میں آئی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو تو دیکھو گے کہ وہ کسی بیماری کے بغیر سفید چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔
یہ سورہ نمبر 20 سورہ توحہ آیت نمبر 22 میں ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ یہ آیا ہے اس طرح آیا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے۔ یہ سورہ نمبر 26 سورہ الشورى آیت نمبر 33 میں آیا ہے۔ تو تیسرا جو معجزہ تھا وہ ہے سیسین، یعنی کہ قحط اکال، جو کئی سال تک مصر میں قحط پڑا، جس کی وجہ سے زمین نے اناج پیدا کرنا چھوڑ دیا اور لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مرنے لگے۔ بھوک بہت چاروں طرف بھوک ہونے لگا۔ تو ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک اسی طرح قحط اور پیداوار کی کمی میں انہیں مشغول رکھا۔ تو قرآن یہ سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 130 میں ہے یہ۔ تو انشاءاللہ یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ، پھر آگے ہم دیکھیں گے۔ تک کے لیے اسے سنیں بار بار، اور اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔